اس وقت تک معاشرے کا بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نافذ نہ کیا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بڑے بڑے فتوے رب نے لگائے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کے احکامات، نازل کردہ احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ اب یہ صرف یہی نہیں کہ ان احکامات میں حکمران ہی آتے ہیں، ہر عاقل بالغ آتا ہے۔ یہ میرا 4 5 6 فٹ کا جو وجود ہے نا، اس کے اوپر میری حکومت ہے۔ میں بڑا بعض اوقات سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں۔ پچھلے دنوں کوئٹہ میں ایک بین المسالک ہم آہنگی کے حوالہ سے ایک کانفرنس تھی، وہاں جو صاحب بھی آ رہے تھے سپیکر، وہ آ کے سب سے بات ہی یہاں سے شروع کرتے تھے کہ امریکہ نے یوں کر دیا ہمارے ملک کے ساتھ، گورے نے یوں کر دیا ہمارے ملک کے ساتھ۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ سب کی باتوں کو میں سچ تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد کم از کم سب سے ہلکے نچلے درجے میں جا کے ہم اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر، 5 فٹ کے وجود کے اوپر تو ہم شریعت نافذ کر سکتے ہیں نا۔ بھائی کون سا امریکہ آ کے کہتا ہے مسجد سے جوتے اٹھا کے جاؤ؟ مجھے بتلائیے۔ ہمارے دل سے آنسو نکلتے ہیں، خون کے آنسو۔ ایک پانی والا کولر لگا ہو، اس کے ساتھ بھی گلاس کو باندھنا پڑتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے ملک میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید ہماری بیماری ہم سے دور ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ امت کا، اس قوم کا سب سے بڑا مصلح، اس ممبر و محراب میں کھڑے ہونے والا وہ خطیب، وہ عالم دین ہوتا ہے، اس نے ہی اصلاح کرنا ہوتی ہے۔ آج تک کوئی ایک تاجر مجھے آ کے بتائے کہ ہاں جی فلاں امریکہ نے آ کے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں مجبور کیا کہ دودھ میں پانی ڈالیں۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز ہم نے چھوڑی نہیں جو خالص ہے۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں جاؤ گے تو اس جنت میں شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ اور ہم مسلمانوں نے حلف اٹھا لیا کہ وہ چیز جو جنت میں اللہ کہہ رہا ہے نا ملنی ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہر کوئی جنت میں چلا جائے، لیکن جو بھی جنت میں ملنا ہے اس کو ہم نے اس دنیا میں خالص نہیں چھوڑنا۔ ہر وائلیشن جو کتاب و سنت کی ہو سکتی ہے وہ ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے۔ ذمہ اٹھا لیا ہے۔ کون سا انگریز آ کے کہتا ہے کہ اپنے ترازوؤں کے نیچے ایسے وہ سکیل کے وہ لگا لیں، کوئی مقناطیس لگا لیں نیچے کہ آپ کا جو تول میں کمی ہو جائے۔ 1000 پیٹرول پمپ میں سے شاید آپ کو 5-10 ایسے مل جائیں جس سے آپ کو پورا 1000 ملی لیٹر 1 لیٹر میں ملے پیٹرول، ورنہ میں نے بڑے بڑے یقین جانے مذہبی لوگ دیکھے ہیں۔ ہمارے سامنے بھائی میجر عبد المجید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے علم میں ہے۔ ایک صاحب ان کے پیٹرول پمپ تھے، انہوں نے کہا جی میں نے فتویٰ لیا ہوا ہے۔ کس چیز کا؟ وہ جی 2 لائنیں ہم نے اس میں سے کم کر کے بیچنی ہیں۔ اس لیے بھائی وہ جی اصل میں نا جی ہوتا یہ ہے کہ پیٹرول چونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ اڑتا ہے نا، ضائع ہوتا ہے، اڑتا ہے، وہ پھر کم ہوتا ہے، تو اس لیے گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ 2 لائنیں کم کر لیا کریں۔ اور مینیجر کہتا ہے کہ ایک گاڑی جب ہم پورا وہ فروخت کرتے ہیں تو اس میں سے 600 لیٹر پیٹرول ہمیں بچ جاتا ہے اس کی مد میں، اور ہم نے فتوے لیے ہوئے ہیں کہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر لیں۔ ظاہری منافع ہے، ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ یہ منافع جب کھاؤ گے تو اندر جا کے یہ غذا نہیں بنے گا، بیماری بنے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم، اس دنیا میں بھی بھگت کے جاؤ گے، آخرت میں پھر جوتے کھانے پڑیں گے۔ نجات ایک ہی چیز میں ہے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں معاشرے کا بگاڑ کیا ہے، روزمرہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ اس ٹائم بڑے بڑے حاجی صاحبان، نمازیوں کی صرف بات نہیں کر رہا، نمازیوں کے ساتھ بڑے بڑے حاجی صاحبان بھی سود میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے اتنے بڑے آنسو بھی نکالتے ہیں اور سود بھی نہیں چھوڑتے، پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے حالات بہتر کر دے، اللہ ہمارے حالات بہتر کر دے۔ اور ساری زندگی شریعت کا مزاج کیا تھا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، یار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہاں سے ملے گی؟ بازاروں سے ملے گی، درباروں سے ملے گی، کہیں دفتروں سے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ملنی تھی آپ کو مسجد سے، مدرسے سے، منبر سے، محراب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ رب کی کتاب اللہ کے قرآن سے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے زندگی پوری کی پوری گزر جاتی ہے، ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں ہم نے اس قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا ہوتا۔ جھانکیے اپنے گریبانوں میں، میں یہاں آپ میں سے لوگوں کو کھڑا نہیں کرنا چاہتا، یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا، اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، میں تو تیرا رونا رو رہا ہوں بھائی۔ میرے یہ سارے رونے اسی لیے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تیری بھی زندگی سنور جائے، اور کسی ایک کو میری اس بات سے فائدہ ہو گیا، وہ جہنم سے اس نے اپنی ڈائریکشن جنت کی طرف کر لی، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بھی نجات کا سبب بن جائے، اللہ اسی کے سبب مجھے بھی جنت میں بھیج دے۔